Assalamualaikum students, welcome to Al Kazmi Academy. Hijab Kazmi this side, your biology teacher. So after a long wait, yesterday finally Federal Board has launched its new books for second year students. So it's the perfect time to start your prep. So without any further delay, let's start with our first chapter, that's digestive system of man. इस चैप्टर के अंदर आपको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली हमारे सिस्टम जो है डाइजेस्टिव, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है और उसकी हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो वी ऑल नो दैट आवर बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो भी फूड हम इनटेक करते हैं या किसी भी किस्म की हम डाइट जो है वो लेते हैं, तो वो किससे हम लेते हैं सो दैट हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और हेल्दी रह सके. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं. वी ऑल नो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं और वो हम फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं. अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन ही है कि उसने इस सारे फूड को, जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड की फॉर्म में लेते हैं, उनको जो है उसने ब्रेक डाउन करना होता है और उनको एब्जॉर्ब करना होता है सो दैट हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ सेल्स जो है वो कर सकें. अब हमारी बॉडी जो है एनाटॉमिकली और फंक्शनली डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो ये बेसिकली जीआईटी ट्रैक की कंप्राइज करती है. यानी हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रैक होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जीआईटी, और इसके कुछ एसोसिएटिव ऑर्गन्स भी होते हैं. अब अगर हम जीआईटी ट्रैक की बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स आ जाते हैं वो है ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो अगर मेजर ऑर्गन्स की बात करें तो जीआईटी ट्रैक जो है उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें आ जाता है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज. ये सारी वो बातें हैं जो आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी बिकॉज 9th में भी आप लोग की चीज़ें पढ़ के आए हैं. अब अगर हम इटसेल्फ जीआईटी की बात करें तो ये कॉन्टीन्यूस ट्यूब है जो माउथ से एनस तक जा रही होती है और इसके अंदर वेरियस पॉइंट्स पे इस तरह के हर पॉइंट का एक अपना रोल होता है. अगर फेरिंक्स की बात करें तो उसका एक अपना रोल है, इसोफेगस की बात करें उसका अपना रोल है, बाकी ऑर्गन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन उनका अपना रोल होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें जीआईटी की लेंथ की तो ये ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग होता है और ये थोरेसिक कैविटी से स्टार्ट होता है और एब्डोमिनल कैविटी तक जाता है डायफ्राम के लेवल के ऊपर. अब डाइजेस्टिव ट्यूब जो है इसकी मेजर लेयर्स की हम बात करते हैं. इसकी 4 मेजर लेयर्स होती हैं जिसमें एन इंटरनल म्यूकोसा और एक्सटर्नल सरोसा आ जाता है विद द सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस इन बिटवीन. अब अगर हम बात करें जो इंटरनल मोस्ट लेयर है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की तो उसको हम कहते हैं म्यूकोसा, एंड एक्सटर्नल लेयर की बात करें तो वो है सरोसा, और इन दोनों के दरमियान सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस प्रेजेंट होती हैं. अब ये जो 4 लेयर है ना, ये जो 4 लेयर के मैंने आप लोग को नाम बताएं, ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, होल जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओसोफेगस से लेके एनस तक. अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 लेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है. लाइक सिरोसा की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टेड टिश्यू लेयर होती है और ये पेरिटोनियम कैविटी के दरमियान में प्रेजेंट होती है. उसके बाद सब म्यूकोसा की बात करें तो ये सारी आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है क्लियरली कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. लाइक सब म्यूकोसा की बात करें तो उसके अंदर ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं, और म्यूकोसा की बात करें तो उसके अंदर म्यूकस एपिथेलियम होती है. म्यूकोसा नेम इटसेल्फ बता रहा है कि इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा. उसके बाद मस्कुलरिस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सर्कुलर मसल लेयर आ जाती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर आ जाती है. तो ये आपके पास एक ओवरव्यू सा है डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की कितनी लेयर्स हैं और वो किस तरह से प्रेजेंट हैं. ओके हो गया. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ओरल कैविटी. अब जीआईटी ट्रैक के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी आ जाती है. अब ओरल कैविटी क्या बुलाया, ये सबको पता है कि हमारा जो माउथ है जिसमें लिप्स, चीक, टंग और पैलेट आ जाता है, ये हमारी ओरल कैविटी कहलाती है. अब पैलेट आप लोग सोच रहे होंगे कि पैलेट क्या होता है, तो अगर कभी किसी ने सुना हो सो वी यूज़ अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड तालू. ज़बान तालू से चिपक गई है, ये स्टेटमेंट यूज़ की होती है काफ़ी सारे लोगों ने. तो दैट्स बेसिकली पैलेट, यानी हमारी जो टंग के ऊपर वाला प्रेजेंट होता है एरिया ऊपर माउथ के अंदर, उसको हम पैलेट कहते हैं. अच्छा, अब इसके अंदर हम बात करें तो ओरल कैविटी के अंदर लिप्स, चीक, टंग, पैलेट वगैरह आ जाता है. ये पूरा जो एरिया है ना अराउंड द टंग, ये ओरल कैविटी कहलाती है. अब इसके अंदर जो मेजर ऑर्गन है हमारे पास वो टंग ही हो गया. तो टंग जो है वो रफ प्रोजेक्शंस होती हैं उसके ऊपर जिसको हम पेपिलाए बोलते हैं. ठीक है. और ये लॉन्ग
ٹنگ کے اوپر جو ہے پریزنٹ ہوتے ہیں یہ پیپلائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سرفیس آف ٹنگ کے اوپر فرکشن کاز کرتے ہیں سو دیٹ ہم فوڈ کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں. یعنی جب ہمارے ماؤتھ کے اندر ہم فوڈ کو لیتے ہیں انٹیک کرتے ہیں تو جو پیپلائے پریزنٹ ہوتے ہیں ٹنگ کے اوپر وہ فرکشن کاز کرتے ہیں سو دیٹ ہمارا فوڈ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ چیو ہو سکے. اب اس کے بعد پیپلائز ہوتے ہیں, ان کے اندر ٹیسٹ برڈز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹ برڈز کا نام آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا ہوگا. یہ جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ہمارے سینس آف ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں, یعنی ہمارا جو فوڈ ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہے, ویدر اٹ سور سالٹ سویٹ وٹ ایور دا ٹیسٹ از, یہ ہمارے ٹیسٹ برڈز ہی ہمیں بتاتے ہیں. تو یہاں ڈائیگرام میں آپ کو اس نے ایک میپ بھی بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ہماری ٹنگ کا لارج والا پورشن ہے یہ بٹر فوڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, سور سالٹ سویٹ اور سور سالٹ. یہ آپ لوگوں کو بات آلریڈی پتہ ہوگی بیکاز 9th-10th کے اندر یہ بات آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیلیٹ کی بات کریں تو یہ اورل کیوٹی کا روف فارم کرتا ہے. لائک آئی ٹولڈ یو گائز ارلیئر, جو اورل کیوٹی کا روف ہوتا ہے وہ پیلیٹ فارم کرتا ہے. اب ڈفرینٹ ٹیتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ویز میں جو ہے وہ فوڈ کو ہینڈل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, لائک انسیزرز کینائنز مولرز اینڈ پری مولرز کے بارے میں آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو جو جس ٹائپ کا ٹیتھ ہوگا اسی طرح سے وہ فوڈ کو ہینڈل کرے گا. اب اگر ہم سلائیوری گلینڈس کی بات کریں تو 3 پیئرز آف سلائیوری گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں, اور ان کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے, ان کے نیم کے اندر ان کا فنکشن پریزنٹ ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے, سلائیوا کو سکریٹ کرنا. اب اورل کیوٹی کے اندر 2 طرح کی ڈائجیشن پریزنٹ ہوتی ہیں, کیمیکل ڈائجیشن اینڈ میکینیکل ڈائجیشن. یہ دونوں جو ہے ہمارے پاس اورل کیوٹی کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر ہم سلائیوری گلینڈس کی بات کریں تو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلائیوری گلینڈس کہاں کہاں پریزنٹ ہیں. ایک ہمارے پاس یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے بینیتھ دا ٹنگ, جس کو ہم کہتے ہیں سب لنگوئل گلینڈ. اس کے بعد ایک یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے تقریباً تھروٹ کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں سب مینڈیبولر گلینڈ. اور اس کے علاوہ ایک یہاں پہ ہوتا ہے بیہائنڈ دا ایئر, اس کو ہم کہتے ہیں پیروٹڈ گلینڈ. یہ ہمارے 3 ٹائپس آف ہیومن سلائیوری گلینڈس ہیں. ان کے نیمز اور لوکیشن آپ لوگ کو پتہ ہونی چاہیے. دے کین آسک ان MCQs. یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا تھیوری کے اندر, بٹ ڈائیگرام میں بھی کیا ہوا ہے, سو اٹس نیسسری کہ آپ لوگ ان کے نیمز کو یاد رکھیں. اب ہم ڈائجیشن کی بات کر رہے ہیں, بیسیکلی ہمارے چیپٹر کے اندر بات ڈائجیشن کی ہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب جیسے ہی ہمارے ماؤتھ کے اندر فوڈ جاتا ہے نا تو وہ ڈائجسٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب 2 طرح کی ڈائجیشن اورل کیوٹی کے اندر ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں جی؟ میکینیکل اینڈ کیمیکل ڈائجیشن. کس طرح سے ہوتی ہے یہ اب ہم ڈسکس کریں گے. سو فرسٹ آف آل میکینیکل ڈائجیشن کی بات کریں تو یہ ہوتی ہے فزیکل ڈویژن آف فوڈ انٹو میس اسمالر پیسز. یعنی جو ہمارے پاس فوڈ ہے اس کو اسمالر پیسز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں ہمارے بیسیکلی ٹیتھ. تو یہ ہمارے پاس فزیکل ڈائجیشن میں رہتی ہے. سو اب ہوتا یہ ہے کہ جو کوکنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ فوڈ کی جو تھوری چوئنگ ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹارچ کورنگ کا سیلولوز ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے سیلولوز ڈسٹرکشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایفیشنسی آف ڈائجسٹیو پروسیس انکریز کر جاتی ہے, یعنی مور افیکٹولی جو ہے وہ ڈائجیشن کا پروسیس جو ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے. اب اگر ہم بات کریں فوڈ کی تو جو ہم ماؤتھ کے اندر فوڈ لے کے جاتے ہیں اس کو چیو بھی اور میسٹیکیٹ بھی کون کرتا ہے؟ ٹیتھ کرتا ہے بیسیکلی. اب میسٹیکیشن اٹ سیلف کیا چیز کہلاتی ہے؟ میسٹیکیشن کہتے ہیں لارجر فوڈ پارٹیکلس کو اسمالر فوڈ پارٹیکلس میں کنورٹ کر دینا, ٹھیک ہے. اب یہ جو اسمالر فوڈ پارٹیکلس ہوتے ہیں ان کا سرفیس ایریا جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا ٹوٹل سرفیس ایریا انکریز کر جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ڈائجسٹیو انزائمز مور افیکٹولی ورک کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی چیز کا اگر سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا تو اس کی انزائم ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ موو ٹوورڈز دی کیمیکل ڈائجیشن. کیمیکل ڈائجیشن کی اگر ہم بات کریں تو اورل کیوٹی کے اندر کیمیکل ڈائجیشن مائنر لیول پہ ہوتی ہے, یعنی بہت مائنیوٹ سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب 2 طرح کے انزائمز اورل کیوٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو وہ سکریٹ کرتے ہیں, دیٹس سلائیوری ایملیز اینڈ لنگوئل لائپیز, ٹھیک ہے. اب سلائیوری ایملیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو سلائیوری ایملیز ہوتا ہے یہ کس میں پریزنٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی سلائیوا کے اندر. جو ہمارے پاس واٹری کانٹینٹ ہوتا ہے نا سلائیوا کے اندر, اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم سلائیوری ایملیز کہتے ہیں. اس کو ہم پیٹلن یا الفا ایملیز بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سلائیوری ایملیز بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ پینکریاٹک ایملیز سے آئیڈینٹیکل ہوتا ہے, یعنی اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ پینکریاٹک ایملیز جیسا ہی ہوتا ہے, اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اسٹارچ کو ڈائجسٹ کرنا. اب یہ اسٹارچ کو ڈائجسٹ کس طرح سے کرتا ہے؟ اب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو گلوکوز مالیکیولز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی پولی سیکرائڈس کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر کوولنٹ بانڈ پریزنٹ ہوتے ہیں, گلائکوسائڈل لنکیج پریزنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس سلائیوری ایملیز ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ کوولنٹ بانڈس کو بریک کر دیتا ہے گلوکوز مالیکیولز کے اندر جو پریزنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میلٹوز اور میلٹوٹرائیوز بھی ایک ٹرائیسیکرائڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس
1,4 ग्लाइकोसाइकिल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये बात आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह, इनके अंदर किस तरह की लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं. तो माल्टोज की आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी. अब यहाँ पे एक और टर्म इसने इंट्रोड्यूस करवा दी, दैट्स आइसोमाल्टोज. आइसोमाल्टोज भी एक डाइसैकेराइड ही होता है और ये माल्टोज से सिमिलर होता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होती है, जबकि माल्टोज के अंदर हमें पता है कि 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है. ठीक हो गया. सो बेसिकली जो हमारे पास स्लाइवरी एमाइलेज है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि हमारे पास डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी उनकी जो ग्लाइकोसाइकिल लिंकेजेस हैं, उनको ब्रेक कर देता है. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट दूसरे एंजाइम की अगर हम बात करें, सो दैट्स लिंगुइन लाइपेज. अब ये क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड ईस्टर बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करता है. अब ट्राइग्लिसराइड के अंदर हमें पता है कि ईस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनको ब्रेक कर देता है और फिर क्या बनाता है जी, डाइसाइल ग्लिसरॉल एंड मोनोसाइल ग्लिसरॉल को बना देता है. ठीक हो गया. अब ये जो ग्लिसरॉल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, ये किस तरह से हाइड्रोलाइसिस से आती हैं, ठीक है, और ये लिंगुइन लाइपेज के फंक्शन से होता है. तो आपको अब पता होना चाहिए कि हमारे पास केमिकल डाइजेशन जो है वो दो तरह के एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं, दैट्स स्लाइवरी एमाइलेज एंड लिंगुइन लाइपेज. स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके वाटरी कंटेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. और जबकि जो लिंगुइन लाइपेज है, ये एक हाइड्रोलिसिस का फंक्शन करता है और क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड ईस्टर बॉन्ड्स को जो है वो डाइसाइल ग्लिसरॉल और मोनोसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. सो दैट्स फॉर ऑल केमिकल डाइजेशन. अब हमारे पास ओरल कैविटी वाला टॉपिक जो है वो एंड हो चुका है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्वेलिंग और पेरिस्टाल्सिस की तरफ. ठीक है. अब ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है वो है फेरिंग्स. ठीक है. अब फेरिंग्स बेसिकली माउथ के बिहाइंड एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक खाली पोर्शन होता है जो हमारे माउथ के दरमियान प्रेजेंट होता है, सॉरी बिहाइंड प्रेजेंट होता है. अब नेक्स्ट हम बात करें स्वेलिंग मैकेनिज्म. स्वेलिंग कहते हैं निगलने को. तो ये बेसिकली जो प्रोसीजर है इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है और इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज द ओरल फेज, सेकेंड इज द फेरिंगियल फेज एंड द थर्ड वन इज द ओसोफेगियल फेज. ठीक है. अब ये स्वेलिंग जो होती है ये 3 फेजेस में मुश्तमिल होती है और ये सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस होती है. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओरल फेज की बात करें तो इसमें ये होता है कि ये वॉलंटरी पार्ट ऑफ स्वेलिंग है, यानी ये वो वाला पार्ट ऑफ स्वेलिंग है जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. वॉलंटरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस आर दोज व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस. ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगी. तो अब ये जो ओरल फेज है ना, ये वो वाहिद पोर्शन है स्वेलिंग का जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये हमारे कंट्रोल के अंदर है. ठीक है. अब फूड क्या होता है, ये स्लाइवा से मॉइस्चर हो जाता है और फूड बोलस जो है वो फॉर्म हो जाता है. ये बात हमें पता है कि जब फूड जो है वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर हम उसको फूड नहीं, हम उसको बोलस बोलते हैं. अब टंग क्या करती है, इस बोलस को बैक ऑफ द थ्रोट की तरफ ले जाती है और इससे ये होता है कि लिप जो है हमारे पास क्लोज हो जाते हैं. यानी जब हम माउथ के अंदर इनटेक करते हैं फूड को, तो क्या होता है कि वो पहले स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम जब अपने माउथ को क्लोज करते हैं, लिप्स को बंद करते हैं, तो क्या होता है कि वो बैक ऑफ थ्रोट तक जो है वो टंग जो है वो बोलस को ले जाती है. ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज और ये सारा वो जो प्रोसीजर है ये वॉलंटरी है, इसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट फेज की बात करें तो वो होता है फेरेंगियल फेज. अब ये होता है टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना फेरिक्स के अंदर, टेक्टाइल रिसेप्टर्स यानी टच रिसेप्टर्स जो हमारे फेरिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, स्वेलो रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देते हैं. स्वेलो रिफ्लेक्सेस को ये स्टार्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो नेजल एयरवेज की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है. यानी इन अ सेंस कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है. लिफ्ट से मुराद ये थोड़ा सा उठ जाता है नेजल एयरवेज की तरफ. नेजल एयरवेज हमारे जो नोज़ के एयरवेज है. ठीक है. अब होता ये है कि बोलस जो है वो बैक ऑफ टंग तक चला जाता है और टंग जो क्या करता है वो ओरल कैविटी को ब्लॉक कर देती है और फिर फूड जो है वो ओरल कैविटी में नहीं जा सकता. बोलस जैसे ही बैक ऑफ टंग तक जाता है तो टंग जो है उसका ओरल कैविटी के साथ कनेक्शन ख़त्म कर देती है. अब फूड जो है वो हमारे कह सकते हैं कि उसका कनेक्शन माउथ और ओरल कैविटी के साथ ख़त्म हो जाता है. फिर नेक्स्ट हमारे पास एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है कि वो लैरिक्स की साइड पे प्रेजेंट होता है, ओवर द लैरिक्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब ये लैरिक्स और वोकल फोल्ड्स जो होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कवरिंग द एंटायर और इंटीरियर ऑफ ट्रैकिया टू प्रोटेक्ट एयरवेज. अब यहाँ पे एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स का मेन फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारी जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो ट्रैकिया में ना चले जाए. ट्रैकिया हमें पता है कि हमारा विंड पाइप होता है, हमारी सांस की नाली जिसे हम कहते हैं, तो उस पर फूड पार्टिकल्स की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है, हमारे पास लैरिंक्स और उसके वोकल कॉर्ड्स. और क्या होता है कि टेम्परेली इसको अरेस्ट कर देते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए रिस्पायरेशन को अरेस्ट कर देते हैं फॉर अबाउट. अब ये नहीं है कि आप ये समझें कि हाँ जी मेरे सांस ही रुक जाएगा, ऐसा कभी हुआ है, ऑब्वियसली बात है ऐसे नहीं होता है. इट्स फॉर मिली सेकेंड्स,
کچھ ٹائم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ رسپائریشن جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتی ہے, ٹیمپریرلی اریسٹ ہو جاتی ہے, اور اس کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو فوڈ پارٹیکل ہے وہ ہمارے اور ونڈ پائپ کے اندر نہ چلے جائیں, یعنی سانس کی نالی میں ہمارا کوئی فوڈ پارٹیکل نہ چلا جائے. اب جو اپر اوسوفیگل اسفنکٹر ہے, اس کی بات اگر ہم کریں, اپر اوسوفیگل اسفنکٹر یہ کیا کرتا ہے کہ اوسوفیگس کے اندر جو ہے وہ فوڈ کو لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو بولس ہوتا ہے وہ کس میں سے لے جاتا ہے, اپر اوسوفیگل اسفنکٹر. یہ رہا ہمارے پاس, یہ جو ڈائیگرام اس نے شو کیا ہوا ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ اوپن ہوتا ہے تو پھر ہمارا فوڈ جو ہے وہ فینکس سے جو ہے وہ اوسوفیگس میں چلا جاتا ہے. اب اگر ہم تھرڈ فیز کی بات کریں تو یہ ہے اوسوفیگل فیز. اب فوڈ کا جو بولس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پروپیل کرتا ہے نیچے اوسوفیگس میں پرسلائسس سے, ٹھیک ہے, اور لیرنگس اس کو پھر جو ہے وہ اوریجنل پوزیشن پہ واپس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہی ہمارا فوڈ جو ہے وہ اوسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے تو لیرنگس اپنی واپس اوریجنل پوزیشن پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور فوڈ پھر ہمارا جو نیچے ہے وہ پیرسلائسس کے تھرو اوسوفیگس سے چلا جاتا ہے. اب پیرسلائسس کی چیز ہے, یہ بات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سو پیرسلائسس از بیسیکلی ویو لائک مسکولر کانٹریکشنز, یعنی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ویو لائک مسکولر کانٹریکشنز ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں فوڈ اور فلوئڈس کو ڈائجسٹیو ٹریک میں اور ادر ٹیوبولر آرگنز تک موو کرواتی ہیں, ٹھیک ہے. اب پیرسلائسس اٹ سیلف کیا ہوتی ہے, انوالنٹری ہوتی ہے. انوالنٹری مینز یعنی اس کو ہم خود سے کنٹرول نہیں کر سکتے, نروس سسٹم کنٹرول کرتا. اس کے علاوہ اس میں ریدمک پروسیس ہوتا ہے یہ جو کیا کرتا ہے کہ کانٹینٹس جو ہمارے پاس فوڈ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کو آگے کیا کرتا ہے کہ فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرواتا ہے. اسٹارٹنگ فرام اوسوفیگس, اوسوفیگس سے اسٹارٹ ہوتی ہے پیرسلائسس اور کنٹینیو ہوتی ہے ہمارے پاس انٹسٹائن تک اور ادر سسٹمس تک. یہ ہوتی ہے پیرسلائسس بیسیکلی. اب پیرسلائسس کی فنکشن کی بات کریں تو یہ پروپلژن میں ہیلپ کرتا ہے. پروپلژن کہتے ہیں ٹو موو سم تھنگ فارورڈ. اب پیرسلائسس کیا کرتا ہے, فوڈ اور فلوئڈس وغیرہ کو کیا کرتا ہے, موو کرواتا ہے آگے ڈائجسٹیو سسٹم کے اندر, اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس سے ڈائجیشن اور ایبزارپشن جو ہے وہ انیبل ہو جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے فوڈ آگے موو کرتا جاتا ہے تو وہ افیکٹولی ایبزارب اور ڈائجسٹ بھی ہوتا ہے ود ان دا ڈائجسٹیو ٹریک. اب یہاں پہ اس سائڈ پائس کی بات کریں تو یہاں اینٹی پیرسلائسس کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے. یہ کیا ہوتی ہیں, یہ بھی ویو لائک مسکولر کانٹریکشنز ہوتی ہیں. ان میں پیرسلائسس میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ پیرسلائسس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرتا ہے فوڈ کو, جبکہ یہ کانٹینٹس کو جو ہے وہ بیکورڈ ڈائریکشن میں موو کروانا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اینٹی پیرسلائسس بیسیکلی یوزول کنڈیشن سے ہٹ کے ہوتا ہے اور بیکورڈ ڈائریکشن میں فوڈ موو کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے, اور یہی بیسیکلی وامٹنگ ریفلیکس کرواتے ہیں. یعنی جب ہم وامٹ کرتے ہیں تو پیرسلائسس جو ہے وہ ریفلیکس اس کا چینج ہو جاتا ہے, وہ اینٹی پیرسلائسس ہو جاتی ہے اور فوڈ جو ہے وہ بیکورڈ ڈائریکشن میں موو کر دیتا ہے اور ہمیں وامٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم مکسنگ کی بات کرتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ فوڈ جو ہے وہ اسٹمک اور اسمال انٹسٹائن کے اندر obvious سی بات ہے آتا ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیرسلائسس جو ہے وہ کیا کرتی ہے, فوڈ کو مکس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ڈائجسٹیو جوسز کو آپس میں مکس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, اور ایبزارپٹیو سرفیسز کے اوپر فوڈ کو ایکسپوز کرواتی ہے. یعنی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فوڈ افیکٹولی ایبزارب ہو سکے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ موو کرواتی ہے. اب پیرسلائسس جو ہے نا جب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو بیسیکلی ہم لوگ اس کو اس سے ایلیمنٹری کینال اور اوسوفیگس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی اوسوفیگس کے اندر اور ایلیمنٹری کینال کے اندر پیرسلائسس کی جو ویوز ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. پیرسلائسس ہمارے پاس پورے ڈائجسٹیو ٹریک کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے, ویریس آرگنس کے اندر بھی پریزنٹ ہوتی ہے, اور اس کے یہاں پہ مختلف فنکشنز ہیں جو ہم یہاں پہ پڑھیں. پہلے مکسنگ کی بات ہم نے کر لی اسٹمک کے اندر. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم ویسٹ ریموول کے بارے میں. تو لارج انٹسٹائن میں بھی جو ہے وہ پیرسلائسس پریزنٹ ہوتی ہے. کیا کرتی ہے, ویسٹ پروڈکٹس کو موو کرواتی ہے ریکٹم کی طرف, سو دیٹ وہ وہاں سے ایلیمینیٹ ہو جائیں. ادر سسٹم سے اگر ہم بات کریں تو پیرسلائسس جو ہے وہ ادر ٹیوبولر آرگنز میں بھی پریزنٹ ہوتی ہے. یعنی یورینری ٹریک جیسے ہمارے پاس جس میں یورین ہوتا ہے, کڈنی کے اندر جو ہے وہ یورین جو ہے اس کو کڈنی سے بلڈر کی طرف جو ہے وہ موو کروانے میں بھی پیرسلائسس انوالو ہوتی ہے. اس کے علاوہ بائل ڈکٹس کے اندر کیا ہوتا ہے, بائل ہمیں پتہ ہے کہ وہ لیور پروڈیوس کرتا ہے اور گال بلیڈر کے اندر جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. گال بلیڈر پتے کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بائل جو ہوتا ہے اس کو گال بلیڈر سے لے کے ڈیوڈینم تک جو ریلیز ہوتا ہے وہ وہاں سے موو کروانے کے اندر بھی پیرسلائسس انوالوڈ ہوتی ہے. تو اوور آل ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ پیرسلائسس جو ہے وہ ایلیمنٹری کینال یا خالی اوسوفیگس تک لمیٹڈ نہیں ہے, بلکہ یہ فل ڈائجسٹیو ٹریک جو جی آئی ٹی ٹریک ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہر آرگن کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے, اور یہ وہاں پہ مختلف فنکشنز پرفارم کرتی ہے. لائک اسٹمک اور اسمال انٹسٹائن میں مکسنگ کا فنکشن پرفارم کرتی ہے, ڈائجسٹیو جوسز کو مکس کرواتی ہے. اس کے علاوہ ایلیمینیشن میں ہمارے پاس انوالو ہوتی ہے, لارج انٹسٹائن کے اندر ویسٹ پروڈکٹس کو ایلیمینیٹ کروانے میں ہیلپ کرتی ہے, اور ٹیوبولر آرگنز میں بھی پریزنٹ ہوتی ہے. یورینری ٹریک کے اندر یورین کو کڈنیز سے بلڈر کی طرف موو کرواتی ہے, اور اس کے علاوہ بائل ڈکٹ میں بھی پریزنٹ ہوتی ہے. بائل کو جو ہے وہ ڈیوڈینم تک ریلیز کروانے میں بھی یہ ہیلپ کرتی ہے. اب ہم نیکسٹ بات کر لیتے ہیں میکانزم آف پیرسلائسس, یعنی کہ اس میکانزم کے تھرو یہ پروسیس ہوتا ہے. مسکولر کانٹریکشنز انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر, یعنی مسلز ہمارے پاس جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں. سرکولر اور لانگیٹیوڈنل مسلز جو ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں ڈائجسٹیو ٹریک اور ادر ٹیوبس کے اندر, ان کی کانٹریکشن سے جو ہے وہ پیرسلائسس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے.
اب ویو لائک موومنٹ بھی اس میں پریزنٹ ہوتی ہے. یہ کانٹریکشن کیا کرتی ہیں, یعنی مثلا جیسے ہی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ویو لائک موشن پریزنٹ ہوتا ہے, جو کیا کرتا ہے کانٹینٹس کو جو ہے وہ آگے موو کرواتا ہے. کانٹینٹس بیسیکلی فوڈ بولس وغیرہ کو ہی بول رہا ہے. انوالنٹری کی اگر ہم بات کریں تو یہ انوالنٹری پروسیس ہوتا ہے اور یہ کنٹرول کرتا ہے نروس سسٹم. مائنیٹرک پیلیکسس ان دا ڈائجسٹو ٹریکٹ پریزنٹ ہوتا ہے, یہ کنٹرول کرتا ہے. اب یہ مائنیٹرک پیلیکسس کو اس نے سائڈ پیچ میں ایکسپلین کیا ہوا, یہ ہوتا کیا. یہ مائنیٹرک پیلیکسس جو ہے کہ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے آؤٹر لانگیٹیوڈنل اور انر سرکولر اسموتھ مسل لیئر آف انٹسٹائن. یعنی انٹسٹائن کی جو سرکولر اسموتھ مسل لیئر ہوتی ہیں اور آؤٹر لانگیٹیوڈنل لیئرز ہوتی ہیں, ان کے درمیان میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے, ان مسلس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. جیسے ہی یہ مسل اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں تو obvious سی بات ہے موبلٹی اسٹارٹ ہوتی ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے اندر, یعنی فوڈ آگے کس طرح سے موو کر رہا ہے اس کی جو موٹیلٹی جو ہے وہ بیسیکلی یہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, مسلس کو جو ہے وہ موو کرواتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فوڈ جو ہے وہ فردر آگے موو کرتا ہے ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر. اب اگر ایگزامپل آف پیسٹائسس کی بات کریں تو اس میں اسپیلنگ, ڈائجیشن اور ویسٹ ریموول آ جاتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فوڈ کو سوالو کرتے ہیں, مسل جو ہے وہ اوسوفیگس کے اندر کانٹریکٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور پیسٹائسس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. فوڈ کا جو بولس ہوتا ہے وہ اس کو آگے موو کروا دیتے ہیں اسٹمک کی طرف. ڈائجیشن میں بات کریں تو اسمال انٹسٹائن کے اندر پیسٹائسس کیا کرتی ہے, ڈائجسٹو فوڈ جس کو ہم قائم بولتے ہیں, یو نو دس تھنگ, اس کو موو کرتا ہے اور اس کو نیوٹرینٹس کو ابزارب کروانے میں ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم کے اندر اسمال انٹسٹائن کے ایلیم پارٹ کے اندر کیا ہوتی ہے, ایبزارپشن ہوتی ہے. نیکسٹ, ویسٹ ریموول. ویسٹ ریموول میں ڈائجسٹائن کی بات کر رہے ہیں تو وہ پہلی والی بات ہے کہ جیسے ہی جو ویسٹ ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں پیسٹائسک ویو موو کرواتے ہیں ریکٹم کی طرف, جہاں پہ وہ اسٹول کی فارم میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ڈائیگرام اگر آپ, یہ ہمارے پاس اس نے ڈائجسٹو ٹریک کو شو کیا ہوا ہے ریڈ شیڈس کے ساتھ. تو اب ہوتا یہ ہے بیسیکلی جب ہمارے پاس بولس جو ہے وہ آتا ہے ڈائجسٹو ٹریک کے اندر تو کیا ہوتا ہے, فرسٹ آف آل ایک اسموتھ مسل ریلیکسیشن کا ویو آتا ہے. یعنی پہلے کیا ہوتا ہے مسل ریلیکس کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے مووز اہیڈ آف دی بولس. یعنی یہ جو ویو آف اسموتھ ریلیکسیشن ہے یہ بولس کے اہیڈ آتا ہے, یعنی بولس کے آگے آتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈائجسٹو ٹریک جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے, پھیلنا اسٹارٹ کرتا ہے, سو دیٹ آگے بولس جو ہے وہ موو کر سکے. پہلا یہ ہو گیا. سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ ویو آف کانٹریکشن آتا ہے. ویو آف کانٹریکشن اسموتھ مسل کا آتا ہے بیہائنڈ دی بولس. بولس کے بیہائنڈ کیا ہوتا ہے, مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بولس جو ہے وہ آگے پروپیل کرتا ہے ڈائجسٹو ٹریک کے اندر. اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بولس کے ہیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس مسل ریلیکسیشن ہوتی ہے, جبکہ بولس کے بیہائنڈ کانٹریکشن ہوتی ہے. یعنی کانٹریکشن ریلیکسیشن کا ایک سیملٹینیس پروسیجر ہوتا ہے, یعنی ایک ٹائم پہ کانٹریکشن بھی ہو رہی ہے ریلیکسیشن بھی ہو رہی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے بولس جو ہے وہ آگے موو کر رہا ہے فردر ڈائجسٹو ٹریک کے اندر. ٹھیک ہے, سو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے اوسوفیگس سسٹم کو کنٹینیو کریں گے ان اور نیکسٹ ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی ہے, اف یو ہیو اینی سارٹ آف کنفیوژن یو کین آسک ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل, سو دیٹ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ فردر کوئی بھی اپڈیٹ ہو ہمارے چینل کی تو فوراً سے مل جائے. تو وش یو گائز آل دا بیسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ.